السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. I hope you all are well انشاءاللہ. سورۃ البقرہ آیت نمبر 69. قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا. اس کے بعد دوبارہ سے بنی اسرائیل والوں نے کہا کہ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو. مَا لَوْنُهَا یعنی کہ گائے کا رنگ کیسا ہو. پہلے انہوں نے پوچھا گائے کیسی ہو، جب گائے کا بتا دیا پھر کہنے لگے اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے. قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بلا شبہ وہ جو گائے ہیں اس کا رنگ زرد ہونا چاہیے. فَاقِعٌ لَوْنُهَا گہرا رنگ. تَسُرُّ النَّاظِرِينَ تاکہ دیکھنے والوں کو خوش کرے. یعنی کہ وہ گائیں اتنی خوبصورت ہونی چاہیے کہ جو بھی اس کو دیکھے وہ خوش ہو جائے. اور خوش ہونا کیسا، یعنی کہ دل سے خوش ہو کہ ایک بار انسان دیکھے اور اس کو دیکھتا ہی رہے. انہوں نے اپنے لیے گائیں خود مشکل کر لی تھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو کہا تھا گائے ذبح کر دو، وہ کوئی بھی گائے ہو سکتی تھی. کہا جاتا ہے کہ اگر ہلکی سے ہلکی گائے بھی ہو جاتی تو ان سے قبول کر لی جاتی، کیونکہ گائیں ذبح کروانے کا مقصد یہ تھا کہ ان کے دل میں جو گائے کا بت بنا ہوا ہے وہ توڑا جائے، اس پہ ضرب لگائی جائے. تو کوئی بھی گائیں ذبح کر لیتے ان کے لیے برابر ہی تھا، چاہے کوئی اعلیٰ ترین درجے کی گائیں ہوتی، چاہے کوئی کمتر گائیں ہوتی. ان کے دلوں میں تو گائے کے لیے محبت تھی نا. لیکن انہوں نے اپنے لیے گائے کو مزید مشکل بنا لیا. اب ان کو دوسری بار بتایا گیا کہ گائیں کیسی ہو، پھر سے دوبارہ کہنے لگے قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا. ہمارے لیے دعا کریں اپنے رب سے. مَا ہِیَ کیسی ہو وہ. إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ بے شک جو گائیں ہیں وہ ہمارے لیے مل جل گئی ہے. یعنی ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ گائیں کس طرح کی ہونی چاہیے، ہمیں ابھی بھی واضح نہیں ہوا. وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ اور بے شک اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت پا جائیں گے. اگر یہ لوگ انشاءاللہ نہ کہتے تو یہ گائیں کبھی بھی ذبح کرنے والے نہیں تھے، مگر انہوں نے خود اپنے منہ سے کہہ دیا تھا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ کہ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم پھر ہدایت پا جائیں گے، یعنی کہ ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ گائیں کیسی ہے اور ہم ذبح کر دیں گے اس کو. قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بے شک وہ گائیں ایسی ہونی چاہیے جس نے کبھی بھی زمین کو پانی نہ پلایا ہو، یعنی کہ ہل نہ چلایا ہو، اس نے زمین پہ کبھی کام نہ کیا ہو. مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا اور اس میں کوئی داغ دھبا نہیں ہونا چاہیے، کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے. یعنی کہ آپ بات کو سمجھ رہے ہیں کہ وہ گائیں کیسی ہو گئی ہوئی تھی. جوان ہونی چاہیے، خوبصورت ایسی ہو کہ ہر کوئی اس کو دیکھے تو دیکھتا رہے، دیکھنے والوں کے دلوں کو خوش کرے. اور پھر ایسی ہونی چاہیے کہ بہت لاڈ پیار سے پالی گئی ہو، نہ اس کے اوپر کبھی کوئی چوٹ آئی ہو، کبھی کوئی نشان نہ پڑا ہو، اس نے کبھی کوئی کام نہ کیا ہو، ہل نہ جوتی ہو، پانی نہ پلاتی ہو زمین کو. یعنی کہ وہ گائے نہیں، ایک پھول ہو گیا کہ ایسے ہو بس. قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ کہنے لگے موسیٰ اب تو حق لے کے آیا ہمارے پاس، یعنی کہ اب تو نے اپنی بات ہمیں سمجھائی ہے، پہلے تو ہمیں کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا، اب تو نے آ کے واضح کیا ہم پہ. یعنی ان کو سمجھ آ گیا تھا کہ ہماری اب جان نہیں چھوٹنے والی، گائیں ذبح کریں گے تبھی ہماری جان چھوٹے گی، کیونکہ نہ تو یہ صحیح طرح سے انکار کر سکتے تھے، انکار کرتے تو ان کو پتہ تھا کہ ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے. اب انکار کرنے کی بجائے انہوں نے ٹال مٹول کی بات کو، کبھی ادھر کبھی ادھر، لیکن پھر آخرکار ان کو سمجھ آ گیا کہ جب تک ہم گائیں ذبح نہیں کریں گے ہماری جان نہیں چھوٹے گی. فَذَبَحُوهَا پھر انہوں نے اس کو ذبح کیا. وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ حالانکہ وہ اس کو ذبح کرنے والے تھے نہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ اس کو کبھی بھی ذبح نہیں کرنے والے تھے، لیکن آخرکار انہوں نے ذبح کیا. انہوں نے خود اپنے لیے ایسے حالات بنا دیے تھے. جب بھی کسی انسان نے کوئی بات نہیں ماننی ہوتی نا، کسی چیز سے اپنی جان چھڑانی ہوتی ہے تو وہ بلا مقصد کے سوالات کرتا ہے، غیر ضروری چیزوں کے جواب مانگتا ہے اور بات کو ہمیشہ ٹالتا مٹولتا رہتا ہے. اور سوال کس لیے کرتا ہے؟ تاکہ اس کو زیادہ وقت مل جائے اور اس کام سے جان اس کی چھوٹی رہے. جب بھی اس سے کوئی بات کہیں گے وہ آپ کو ٹال دے گا، کسی اور کل پہ ڈال دے گا، یا پھر مزید اس کے بارے میں کوئی سوال کرے گا جیسے انسان کوئی تفتیش کر رہا ہوتا ہے. ایسے معاملات صرف اس وقت ہی ہوتے ہیں جب انسان وہ کام کرنا چاہتا نہیں ہے. اس کے برعکس وہ انسان جس کو آپ کے حکم کی پرواہ ہوتی ہے، آپ کی باتوں کی پرواہ ہوتی ہے، ان کے لیے ڈیٹیلز نہیں بلکہ جسٹ آپ کا کہنا کافی ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو کہا اور انہوں نے ویسا ہی کر لیا.
آپ کو یاد ہے نا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کبھی بھی کسی بھی چیز کے بارے میں سوال نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے کہا فرما بردار ہو جا، ابراہیم نے کہا میں فرما بردار ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے کہا، جب کہا، ہر اس انسان نے کیا جو کہ مومن ہے۔ مومن کبھی بھی سوال نہیں کرتا، مومن کبھی بھی دوسری راہ تلاش نہیں کرتا، وہ کبھی بھی کسی چیز کے لیے وقت نہیں مانگتا۔ جب جب اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، وہ فوراً سے اس کو چھوڑ دیتا ہے اور اس چیز کی طرف جاتا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند ہوتی ہے۔ اگر وہ کسی گناہ میں مبتلا ہے اور اس کو اس چیز کے بارے میں اتنا پتہ نہیں ہے، لیکن جیسے ہی اس کے سامنے واضح حکم آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز نہیں پسند، اس سے منع کیا ہے، وہ فوراً اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ مومن ہمیشہ ایک اچھا مسلمان ہوتا ہے۔ اچھا مسلمان کس کو بولتے ہیں؟ مسلمان کا مطلب ہے فرما بردار ہونا، تو مومن ہمیشہ فرما بردار ہوتا ہے۔ اس کے لیے سب سے اہم یہ چیز ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کیسے کرنا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پسند کیا ہے، اس کی ناپسند کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو اچھے طریقے سے جانتا ہے۔ اس کا ہر عمل اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ وہ کبھی بھی کوئی ایسا عمل نہیں کرتا جس کے اس کو یہ خدشہ ہو، یہ ڈر ہو کہ اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو سکتے ہیں، اور اگر کبھی اسے غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے اور انجانے میں وہ کچھ کر دیتا ہے تو وہ فوراً سے پلٹتا ہے، رجوع کرتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس چیز کی معافی مانگتا ہے۔ جزاکم اللہ خیرا۔